بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا۔ پاکستان کی سیاست پہ تو بہت ساری بحث عام طور پر ویلاگز اور سارے یہ بہت سارے لوگ لگے ہوئے ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور باقی تو کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ بس وہ ایک کیس ہے جس کو آگے پیچھے یہ وہ کر رہے ہیں، اور انلیگل طریقے سے عمران خان کو وہاں پہ بند کیا ہوا ہے۔ آج تو عدالت نے بھی وہ باتیں ساری مان لی۔ ہم انٹرنیشنل لیول پہ اپنے حیثیت اور پاکستان کی ریاست کیا کام ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں اور دنیا کہاں جا رہی ہے اور کس طرف لوگ جا رہے ہیں، کیا اس ملک کو عمران خان یا کوئی بھی ایسا لیڈر ہو جو آ کے اس ملک کو کیا اس طرف لے جا سکتا ہے جس طرف باقی دنیا کے ممالک آج ترقی پذیر ہیں اور یا ترقی کر چکے ہیں؟ کیا ہم اس قابل ہیں؟ تو بحیثیت قوم اس پہ بات کرنے کا دل کر رہا تھا کئی دنوں سے۔ دیکھیں، پاکستان کے جو عوام ہیں وہ ملٹی ڈائمینشنل لوگ ہیں۔ میں ایک لطیفے کے طور پر ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ جب پاکستانی کسی مریض کے پاس جاتے ہیں تو سارے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، کسی ڈاکٹر کو مل جاتے ہیں تو سارے مریض بن جاتے ہیں، کسی مولوی کے پاس جاتے ہیں تو سارے جو وہ مذہب کے شاگرد بن جاتے ہیں، کسی دوسرے اسلامی معاملے پہ بات ہو تو سارے ہی عالم بن جاتے ہیں، اقتصادیات پہ بات ہو تو سارے اقتصادی ماہر معیشت بن جاتے ہیں، اور اگر سیاست پہ بات ہو تو سارے سیاستدان بن جاتے ہیں، اور اس طرح بہت ساری باتیں میں وہ دیکھ رہا تھا۔ دیکھیں، یہ ایک لطیفہ تو ہے لیکن اس میں حقیقت بھی ہے، اور اس حقیقت کو دوسرے رنگ سے آپ دیکھیں کہ پاکستانی لوگ کتنے ملٹی ڈائمینشنل لوگ ہیں۔ مطلب ہم ایک ون ٹیوب تھنکنگ پیپل نہیں ہے کہ ہم بس ایک چیز کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس کو میں ٹیوب مائنڈ سیٹ کہتا ہوں۔ جب آپ صرف ایک چیز کے بارے میں جانتے ہو، یا اپنے پروفیشن کے بارے میں، یا پھر اپنے کسی بزنس کے بارے میں، یا اپنے کسی دوسرے معاملے کے بارے میں، لیکن آپ ملٹی ڈائمینشنل ہو، آپ ہر چیز میں اپنے آپ کو وہ کر رہے ہو یا جاننے کی کوشش کرتے ہو۔ بس بات اتنی سی ہے کہ اگر ہماری جو بات ہو، جو جاننے کا وہ غرض ہو، وہ تعمیراتی ہو، مطلب اگر کوئی ہمیں اس میں مدد کرے تو ہم اس کو مانیں، اس میں لڑے جھگڑے نہ، اور اس چیز پہ سوچیں اور اس کو جو ہے نا آگے پنپنے دیں، تو یہ بہترین کوالٹی ہے ایز اے ہیومن۔ تو ہم پاکستانی کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور اس ملک میں میں بار بار کہتا ہوں کہ ملک کو ترقی دینا اور آگے چلانا یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے، کیونکہ اتنی بڑی ریاست، اور آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی ڈاکٹرز، انجینئر، اور آج کل تو پوری دنیا میں ہر شعبے میں آپ کو کوئی نہ کوئی پاکستانی آپ کو مل جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جو ہمارے عرب سٹیٹس ہیں اور ایون انگلینڈ اور ان ممالک میں ان کے ترقی کے جو آج بھی وہ پائے چل رہے ہیں، اس میں پاکستانی اور اس عوام کا ایک بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے، اس میں بڑا ایک ان کا کردار ہے، اور وہ کوئی 1 2 5 10% نہیں ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ بہر صورت ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ آج میں نے دیکھا انڈیا کا وہ جو شٹل گیا ہے اور وہاں پہ چاند پہ پہنچ چکا ہے، تو بہت زیادہ آپ کو ایک بات بتاؤں، میں خود ایک تحقیق پہ یقین رکھنے والا بندہ ہوں، اور سائنس کے ساتھ لگا ہوا ہوں، اور تحقیق پر ہی زیادہ اس پہ میرے وہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں، بحیثیت قوم اس پورے پہلے وہ برٹش اور امریکن اور یورپین اور رشینز، کچھ لوگ جو یورپین لوگ ہوتے تھے وہ اس طرح کے ترقی اور وہ کرتے تھے آسمانوں میں جا کے یہ وہ، تو آج بری صغیر کے اندر کسی کو اس ترقی کی طرف جانا اور آسمان پہ جانا اور مون پہ پہنچنا، یہ ایک باعث فخر بات ہے، اور میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان سائنسدانوں کو جو ایک انہوں نے کوشش کی ہے، محنت کی ہے، وہ ہر چیز سے بالاتر ہیں، اور اس کے فائدے بہت سارے عوام کو ہوں گے، انڈیا کے مسلمانوں کو بھی ہوں گے، انڈیا کے انسانوں کو بھی ہوں گے، اور شاید بعد نظر میں ہمارے لیے بھی اس کے فائدے آ سکتے ہیں۔ یہ
دنیا ہے آگے چلتے ہم نے فرانس اور جرمنی کی دشمنیاں دیکھی ہیں، ہم نے جرمنی اور انگلینڈ کی لڑائیاں اور جنگیں فرانس اور اسپین کے دیکھے ہیں، اور آج وہ ایک میز اور ایک ترقی پہ بیٹھ کے اپنا چیزیں چلا رہی ہیں. تو کوئی نہیں پتا کہ برصغیر کا نقشہ جو نظریاتی طور پر، مطلب میں کہتا ہوں سائنسی اور اس لیول پہ کہاں جاتا ہے، اقتصادی طور پر کیسے بدل جاتا ہے، وہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے ہو. جس طرح ایک پانی آپ پہاڑ سے یا اونچائی سے آپ چھوڑ دیتے ہو تو آپ اس کو باندھ سکتے ہو، وہ بند آپ پہلے تو باندھ نہیں پاؤ گے. اگر آپ باندھ پاؤ گے بھی تو وہ کسی دوسری طرف نکلے گا. تو آپ دوسرا تیسرا 10 بند بھی باندھو نا، وہ کہیں نہ کہیں سے پینیٹریٹ کر کے نکل جائے گا اس کا، کیونکہ ڈلوان کی طرف وہ پانی نے جانا ہی ہے. اس لیے اس خطے میں ترقی کا راز یہی ہے کہ لوگ آپس میں مل بیٹھ کے چیزوں کو اور سوچ کو آگے بڑھائے، جس پر عمران خان نے بہت ساری باتیں کی تھی، اور میرے خیال میں یہ بھی ایک وجہ ہے جس کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا ہے. اور وہ باقی جو دنیا ہے، جو پاکستان کے اصل جو وہ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ اس ملک اور اس علاقے میں ترقی ہو، تو شاید وہ نہیں چاہتے. بہت سارے ممالک ہیں جو وہ نہیں شاید چاہتے کہ کیوں، یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو ترقی کر سکتے ہیں، وہ مائنڈ ان کا کام کرتا ہے، دماغ چلاتا ہے، پڑھتے ہیں، خوراک پانی آب و ہوا ہر چیز موجود ہے. اس کو اگر آپ ایک ٹریک پہ ڈالیں گے تو یہ سارا خطہ ترقی کر سکتا ہے. آپ وہ ایران افغانستان سے لے کر وہ بنگلہ دیش اور سری لنکا تک، یہ سارا یہ بر صغیر بہت زیادہ ترقی کر سکتا ہے. اتنا ترقی کر سکتا ہے کہ یورپ اور چین کے مقابلے میں آگے کھڑا ہو سکتا ہے. تو شاید آپ خود سوچیں اس پہ کہ اب اس سے کیا فائدہ ہوگا. ہمارے لوگ باہر نہیں جائیں گے، ہمارے لوگ مائیگریٹ نہیں کریں گے، ہمارے لوگ اپنے فائدے اور اپنے سوچ اور فکر کو دوسرے ممالک میں نہیں استعمال کریں گے بلکہ اس خطے میں استعمال کریں گے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے آگے بہت سارے دوسرے قوموں کے لیے جن کی ترقی ہماری وجہ سے ہے، جہاں پہ ہمارے ہی مین پاور ہے اور لوگ جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی واضح ہے، یہ آہستہ آہستہ کھلتی جائیں گی. میں صرف یہ چاہتا ہوں، کہنا چاہتا تھا کہ جو ترقی انہوں نے کی ہے اور وہ کر رہے ہیں انڈیا، یہ اچھی بات ہے، ان کو مبارکباد دینا چاہیے. اور بحیثیتی سائنٹسٹ جو سائنس اور تحقیق پہ بات کرنے والے لوگ ہیں، سب اس پہ خوش ہیں. پاکستان سے بھی میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو وہ بڑے دل کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ مبارکباد دیتے ہیں، اور یہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تو اب یہاں پہ آ جائیں کہ ہمارا مسئلہ کہاں سے شروع ہوا، کیوں ہم پیچھے رہ گئے ہیں. 70s میں تو ہم ان سے زیادہ آگے چل رہے تھے، اور اس میں ہماری مطلب وہ چل رہی تھی، کیا کہتے ہیں، جو ہماری باتیں اور سسٹم وہ چل رہا تھا. تو کہاں پہ ہم رک گئے، مسئلہ کیا ہوا، کہاں ہوا. یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ ہم نے سوچنا ہے اور ہم نے اس پہ اوپر بات کرنی ہے. اور اس میں سب سے بڑی جو بات ہے وہ ہمارے سیاسی اور لیڈرز کی جو مسائل ہیں ہمارے ملک میں، اور لوٹ مار ہے، اور تعلیم کو پیچھے رکھا گیا اور لوگوں کو غلام رکھا گیا ہے. تو یہ جو عمران خان آزادی کی بات کرتا ہے، یہ وہی بات ہے اصل میں کہ آپ نفسیاتی طور پر آزاد ہو جاؤ گے. آپ کو بیسک، آپ دیکھیں نا، آج آپ کہیں پہ بھی جائے، عمران خان کے بڑے بڑے ناقد جو میں عام لوگوں کو جانتا ہوں، وہ آج بھی تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں صحت کارڈ دیا تھا. تو آج صحت کارڈ ہے. پھر اس نے تعلیم کے میدان میں لوگوں کو اسکالرشپس اور چیزیں اور یونیورسٹی، اور یہ تو خیر ظاہری بات ہے، اس کو القادر یونیورسٹی کی وجہ سے بھی کیس کا سامنا ہے، جس میں اس نے عام لوگوں کو فری تعلیم کے لیے اس نے ایک قدم رکھا ہے. اس سے پہلے نمل یونیورسٹی جو انہوں نے بنائی ہے، اور بریڈ فورڈ کے یونیورسٹی کے ڈگریاں لوگ پاکستان میں حاصل کر رہے ہیں. تو اس سے جب معاشرے میں تعلیم آتا ہے، تعلیم بڑھتا ہے لوگوں میں چیزیں، تو اس سے پھر آزادی آ جاتی ہے. آزادی یہ کہ آپ ملک کو ترقی دے سکتے ہیں، تحقیق ہوگی، ریسرچ ہوگی، چیزیں آگے بڑھے گی. تو اس طرح ایک معاشرہ اور ایک ملک، ریاست آگے بڑھے گا. تو یہ سب سے جو ہے نا، اس کی طرف اگر انہوں نے کوشش کی تھی. غلطیاں بہت ساری سیاسی ہو سکتی ہیں، اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن جن چیزوں کے اوپر اس نے کام کیا ہے وہ تو ظاہر ہے، نظر آ رہا ہے. اور 2-3 سال میں پیچھے کووڈ بھی آیا اور پوری دنیا کے مسائل ہو گئے، پھر بھی وہ کڑا رہا. تو یہ بہت ہی ایک مطلب توجہ کا مرکز ہمارا ہونا چاہیے کہ تعلیم ہمارے معاشرے میں عام ہونا چاہیے اور اس کے اوپر ہی توجہ دینی چاہیے.
تو یہ جہاں جس کی وجہ سے ہم رک گئے ہیں لیڈرشپ کا فقدان ہے. جو موروثی سیاست کی طرف بات چلی گئی ہے وہ سب سے بڑا عناصر ہے اس ملک کے لیے جو آگے پنپنے نہیں دے رہا, جس سے ہم کو خلاصی لینی ہے, اور اس کے یہ بہت بڑا کام ہے. اور اس کے لیے آج ایک دنیا کے ایک عزت دار اور دنیا میں ایک نام شہرت والا بندہ عمران خان آج ایک چھوٹی سی کوٹلی میں پڑا ہوا ہے, وہ صرف آپ کے خاطر میرے خاطر اس موروثی سیاست اور ان لٹیروں سے آزادی کے خاطر. تو یہ اصل میں وہ معاملہ ہے, اور یہ جہاں پہ ترقی کرے گا اور جس طرف جائے گا. تو آج میں دیکھ رہا تھا وہ برکس کا جو ایک الائنس بنا ہے جس میں رشیا, انڈیا, چائنا اور برازیل اور ساؤتھ افریقہ ہے. تو دیکھیں وہ ادھر جس طرف دنیا جا رہی ہے اور جس طرف ہم کیوں نہیں ہیں اس پہیے میں, ہم اس گاڑی کا ایک پہیہ ہم کیوں نہیں ہیں, کیونکہ ہم نے ہمیشہ پراکسیز جنگوں کے ایز اے بخشو کام کیا ہے, اور نت لے کر آگے پیچھے تقسیم ہو کر تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور لوگوں کے ہاتھوں, اور پھر آگے انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے, اور اس طرح ہم ناکام رہے ہیں, اور آخر کار ہم ایک ایک ڈراپ اور ایک ایک پیسے کے لیے آج تڑپ رہے ہیں. اور یہی وہ وجہ ہے جو ملک میں آج انارکی ہے. تو ہماری دعا ہے اس ٹائم کہ عمران خان چونکہ اس ملک کو اس دلدل سے نکال سکتا ہے, اس میں ٹائم لگے گا لیکن نیت اس کی صاف ہے. اس لیے ہمیں اپنے جو اس مسائل کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں, تو واحد حل یہی ہے کہ آپ اچھے لیڈرشپ لوگوں کو آگے آنے دیں, خدا کے لیے اپنے جو چیزیں ہیں اس کو سائڈ پہ رکھیں اور اس کو سپورٹ کریں کہ وہ اس ملک کو اس دلدل سے نکالے اور آگے یہ ملک بڑھے. تو میری دعا ہے, اور انشاءاللہ العزیز بہت جلد پاکستان اس طرف گامزن ہوگا. اور آج ایک اینٹ عمران خان کی شکل میں اس میں پہلا جو بنیاد ہے وہ رکھا گیا ہے, لوگوں میں شعور اور وہ آ چکا ہے. تو پھر ہم بڑی امید کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. تھینک یو.